نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے مواقع پر بارش کا ہونا انتظامات کے حوالے سے اگرچہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ہماری جماعت میں بڑے اچھے طریقے سے پارک میں بھی اہتمام رکھا تھا، مسجد میں بھی اہتمام تھا، لیکن بارش کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ نے تکلیف پر توجہ نہیں رکھنی، یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ اچھی بشارت ہے۔ ایسے موقع پہ بارش کا ہونا انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، بس دل سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دل سے دعا کریں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، سچی بات ہے۔ آپ میں بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ریاضت، بڑی عبادت، بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں ان اپنے نیک بندوں کو شرف قبولیت دے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی معافی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خطبہ عید الفطر ہو یا خطبہ عید الاضحیٰ ہو، پورے فیصل آباد میں ہمارا خطبہ سب سے زیادہ مختصر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ میں نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی مثال بالکل یہ جیسے بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ یہ عمارت کی طرح ہے، یہ اینٹ ہے، اس کے ساتھ اینٹ ہے، بڑی مضبوط عمارت ہے، آپس میں ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن بندہ وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان کا سپورٹر ہے، کیا ہے، مددگار ہے۔ اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، مسلمان کو فتح ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کا مسلمان بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ وفی روایت اخرى قال علیہ السلام مثل المؤمن کمثل الجسد الواحد او کما قال، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر انگلی کو درد ہو، پین ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، میری تو آج کوئی عید نہیں، بہت صدمہ ہے، بہت تکلیف ہے، میں آپ کو کیفیت نہیں بتلا سکتا کیا ہماری عید ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حالت کیا ہے، یہ یہودی، یہ بدکماش کیسے بمباری کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے، گولے پھینک رہا ہے، سیدھی گولیاں مار رہا ہے۔ اور آپ نے وہ کچھ تصاویر دیکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کینکرے اور اینٹیں وہ نمازیوں نے مسجد میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے گولوں کے مقابلے کے لیے، بچیاں لہو لہان ہیں، بچے لہو لہان ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا خطبہ اہل فلسطین کی نظر کریں، اہل کشمیر کی نظر کریں، اور نہ ذرا بڑی زبردست بد دعا کریں کہ ہماری بیٹیوں پر
ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے بزرگوں پر یہ جو اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو برباد کر دے۔ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، افطاری کی ہے، آج ہم کچھ نہیں مانگتے اللہ، ہم مزدور تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ہماری مزدوری یہ ہے اللہ تعالیٰ ان اسرائیلیوں کے ہاتھ شل فرما دے۔ اللہ کی قسم مائیں ہیں، ان کے چہرے لو نوان ہیں۔ اگر آپ کو پین نہیں، تکلیف نہیں، آپ بے قرار نہیں، تو جائیں اپنا ایمان چیک کرائیں۔ آپ نے کاٹن کا کپڑا پہن لیا ہے، آپ کو پیسہ روپیہ مل گیا ہے، گاڑی مل گئی، امن مل گیا، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں، تو اپنے اسلام کو چیک کرائیں۔ کینسر ہو گیا آپ کے اسلام کو، ایمان کو کینسر ہو گیا ہے۔ ایک حدیث سن لیں، پھر میں دعا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن توجہ سے سنیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں دشمن نے کیسی سیاست کھیلی ہوئی ہے۔ اب دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، دوسرے مسلمان بھی انہی ارادوں میں اور انہی خواہشوں میں ہے، لیکن یار چلو کم از کم کوئی کہہ گواہ کر اس کو روکو نا، بدماشی نہ کرے، بچوں پہ ظلم نہ کرے، ان کو نماز پڑھنے دے، ان کو تراویح پڑھنے دے، ان کو خطبہ پڑھنے دے۔ لیکن عجیب شکنجے میں ہے امت مسلمان، عجیب شکنجے میں، اور مائنڈ نہ کرنا، یہ لفظ تو بڑا سخت ہے، یعنی عجیب یہ بے غیرتی سی ہے، کہیں کوئی غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجیے کیسے ٹولیوں میں ہمیں تقسیم کر دیا، ہمارے ذہنوں میں تعصب بھر دیا یہودی دشمن نے، سارے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ بد دعا کرے، اللہ ان اسرائیلیوں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان اسرائیلیوں کو تباہ کر دے۔ اور جو مظلوم ہسپتالوں میں ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے یہ گزشتہ رات کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ ان شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما، جو زخمی ہیں ہسپتالوں میں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ حدیث میں آپ کو ایک سنانی ہے، وہ سن لیں پھر دعا کروں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ امتیں، یہ دشمن، یہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس طرح درندہ جو ہے نا وہ مردار کو لپک لپک کر نوچتا ہے، بھوکے دسترخوان پہ دوڑتے ہیں، ایسے فرمایا دشمن تم پہ چڑھائی کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تعداد بڑی ہوگی، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے غثاء کا غثاء السیل، فرمایا تم بڑے بے جان ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے۔ جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا، پانی کی جھاگ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، پانی جس طرف مرضی اس کو لے جائے، اسی طرح تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تم اندر سے بالکل کھوکھلے اور ختم ہو چکے ہوگے۔ لیکن 14 صدیاں پہلے نبی پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہاری کثرت میں روب نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بے جان ہوگے جھاگ کی طرح۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تعداد بھی دیکھیں نا، ہمارے کتنے ممالک ہیں، کتنے حکمران ہیں، کتنے سٹرانگ ہیں مسلمان حکمران، کتنے کتنے بڑے تاجر ہیں، کون سا ایٹم ہے جو ہمارے پاس نہیں، کون سا میزائل ہے جو ہمارے پاس نہیں، کدھر ہے یہ مافیا، کہاں ہے یہ یہودی، کہاں ہے یہ عیسائی جو انسانیت کے درد کی باتیں کرتے ہیں، کہاں مر گئے ہیں یہ لوگ؟ کیا ان کو یہ راتیں، گزشتہ راتیں نظر نہیں آئی؟ عید کے ایام میں مسلمانوں کی عیدوں کو جیسے خراب کیا گیا، اور پوری دنیا میں کوئی بھی اگر کوئی سچا مومن ہے تو اس کے دل پہ ضربیں لگائی گئی ہیں، کہاں ہے یہ اقوام متحدہ؟ اس کے باوجود دہشت گرد مسلمان ہیں، اس کے باوجود الزام، مجھے بتائیں پوری دنیا میں یہ جو ظلم غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کو ایسے مارا جا رہا ہے، کسی عیسائی کو ایسے مارا جا رہا ہے جس طرح مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ یار دعا کرے اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما اور ان کو ایک ہو کر پوری قوت کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ
کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعداد بڑی ہوگی لیکن پانی کی جھاگ کی طرح تم لوگ ہو جاؤ گے. پوچھا اللہ کے نبی وجہ؟ فرمایا دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت. تم میں دو خرابیاں آ جائیں گی. ایک خرابی آ جائے گی کہ تم کو دنیا سے اندھی محبت ہو جائے گی اور موت اور شہادت سے تمہیں بڑی نفرت ہو جائے گی. پھر دشمن تم پہ چڑھائی کرے گا اور تمہاری ٹکا بوٹی کر دے گا، تمہارے پلے پھر کچھ نہیں رہے گا. اور یہ حالات آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بڑھ گئی. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، لیکن جہاد کا نام نہیں ہے، شہادت کا نام نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی بلبلہ نہیں ہے، کوئی بد دعائیں نہیں ہیں، کوئی دعائیں قنوت نہیں ہے، کوئی مظلوموں کے لیے دعا نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. مجھے بتائیں مسلمان کون سا گناہ نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا؟ دنیا کی محبت میں کون سا ظلم ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ فرمایا دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ ہوگا. دوسرا فرمایا تمہارے دلوں میں شہادت کی تمنا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ملاقات کی تمنا ختم ہو جائے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، سارے خطبہ عید الفطر کا خلاصہ یہ ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے میرے بھائی. آپ نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھنی جس نماز سے پہلے اور جس نماز کے بعد آپ نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا نہیں کرنی، کشمیر کے مظلوموں کے لیے دعا نہیں کرنی، اور کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھنی. دیکھیں میں آپ کو کبھی یہ بات نہیں کہوں گا جس میں آپ کا نقصان ہو کہ آپ عمران خان کے خلاف بولیں، آپ فوج کے خلاف بولیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں. ہم بغاوتیں نہیں کرتے، ہم لوگوں کو حکومتوں کے خلاف نہیں اکساتے. لیکن آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، ایک تو آپ نے دعا کرنی ہے، دعا نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ ہماری ان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور مظلوموں کی مدد فرما. اور دوسری بات یہ ہے، توجہ رکھنا، آپ نے بد دعا نہیں چھوڑنی. آپ میرے بھائیوں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان گماشتوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے جو شیطان کی طرح تمہارا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، وہاں سے آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. معیشت ان کے قبضے میں، سیاست ان کے قبضے میں، حکومت ان کے قبضے میں، بدماشی ان کے پاس، غنڈہ گردی ان کے پاس. اس دشمن کے لیے آپ نے بد دعا نہیں چھوڑنی. بالخصوص آپ نے اسرائیل کا نام لے کر بد دعا کرنی ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے. اگر ہمارے حکمران سو گئے ہیں، غفلت کا شکار ہے، توجہ نہیں کرتے، یا اللہ لا تأخذہ سنۃ، اللہ تو غالب ہے، تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اے میرے پیارے اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، تیری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے بد دعائیں کرنی ہے کہ یا الہ العالمین اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دے، اس کا ستیہ ناش فرما دے. اور اپنے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت پیدا کرے میرے بھائی. اور موت سے نفرت نہ کرے، موت سے پیار کرے، شہادت سے پیار کرے، اور اسلام کے غلبے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں. یہ ایک بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ اکبر. ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، شیخ عبدالوہی صاحب نے لکھا ہے دعا کرے اللہ پاک شفا دے. ہمارے شہزاد بھائی ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے لیے یہ بڑے مہنگے اور بڑے وزنی کانٹے بیچے ہیں. صحابیات کی یاد تازہ ہو گئی ہے. نبی اسلام بھی عید پڑھانے گئے تھے تو صحابیات نے کانٹے پیش کیے تھے، یہ بخاری میں آتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری روحانی والدہ کو صحت عطا فرمائے. اور مسجد کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں نہ ہماری جماعت کو یہ عادت ہے، نہ مجھے عادت ہے کہ ہم چمٹ کر آپ سے چندہ نہیں مانگتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، پورے شہر سے نہیں، پورے پنجاب سے یہاں لوگ آتے ہیں. مسجد کا ایک نظام ہے، سیٹ اپ ہے، بل ہے، سارے معاملات ہیں. مسجد کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کرے. یار یہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دل کھول کے خرچ کیا کرے. دعا فرما دیں اللہ پاک ہماری اس مسجد کو قیامت تک اسی طرح آباد اور شاد فرمائے. اور بالخصوص اب آپ نے دائیں بائیں دیکھنا، آج کا خطبہ اہل فلسطین کے نام ہے. آج کا خطبہ
اسرائیلیوں کے لیے بد دعا ہے. جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو کرے گا.